عوام پہلے ہی گیس اور بجلی کے بھاری بھرکم بلوں سے تنگ ہے اور اس پر رمضان کی ابھی آمد ہوئی نہیں، چاند نظر آیا نہیں اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو آگ لگ چکی ہے۔ سلمان صاحب، کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ کیوں نہیں کوئی پوچھ رہا اس معاملے پر؟ دیکھیں مریم، دنیا بھر میں رمضان جیسا مقدس مہینہ جب آتا ہے تو وہ سٹورز میں مسلمانوں کے لیے خاص کاؤنٹر بناتے ہیں تاکہ ان کو سستے داموں اشیاء فراہم کی جائیں۔ آپ کو یاد ہے لاسٹ ویک میں نے جب پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ نے حلف اٹھایا تھا تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ ان کا امتحان رمضان میں شروع ہوگا، اور یہ بڑا ہی افسوسناک امر ہے کہ یہاں پر میں نے اس وقت بھی نشاندہی کی تھی کہ یہ منافع خور، یہ ذخیرہ اندوز اور انتظامی مشینری، یہ تینوں مل کے لوٹتے ہیں۔ دیکھیں، آپ جس انتظامی مشینری پہ انحصار کر رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی زیرو ٹالرنس، یہ صرف 2 دن کے اشیاء ضروریات، یہ جو پیاز، ادرک، ٹماٹر، صرف 2 دن پہلے کی قیمتیں اٹھا کے دیکھ لیں، آج کی دیکھ لیں، اور 2 دن بعد جب منگل کے روز رمضان ہوگا دگنی آج ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا ان کی انتظامی صلاحیتوں کا امتحان تھا، اور جس انتظامی مشینری پہ وہ انحصار کر رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو اندھیرے میں رکھ رہے ہیں۔ یہ ایک ردعمل لوگوں کے اندر پہلے ہی ایک غصہ موجود ہے، ایک ردعمل موجود ہے، مہنگائی زدہ لوگ ہیں، مسائل زدہ لوگ ہیں، ان کے زخموں پہ کوئی بھی مرہم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سے آپ نے ٹیک آف کرنا تھا، اگر صرف آپ اشیاء ضروریات 3 دن پہلے اور آج کا کمپیریزن کر لیں تو آپ کی آنکھیں بھی کھل جائے گی اور پتہ بھی چل جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ بالکل، جنہوں نے ابھی حکومتیں سنبھالی ہیں، صوبوں کے سربراہان ہیں، ان کے لیے یہ ایک امتحان ہے اور اس کو چیلنج کے طور پر انہیں لینا ہوگا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، رمضان پیکج کا اعلان کر دیا جاتا ہے، ابھی بھی وزیر اعظم نے رمضان ریلیف پیکج 12.5 ارب روپے کا اعلان کیا ہے، تو اس سے واقعی عوام کو ریلیف ملے گا؟ عوام کو تو پتہ نہیں، کچھ لوگوں کو ضرور ریلیف ملتا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا عوام پہ کتنے عوام تک پہنچتا ہے، خرچ ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو تو ریلیف مل ہی جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو کم از کم جو یہ پیکج بنا رہے ہوتے ہیں ان کے تو اچھا خاصا سورس آف انکم ہو جاتا ہے، باقی ڈسٹریبیوشن تو کسی اور کی ہیڈ ایک ہے۔ دیکھیے، پرائسز کا تو میری تو ہمیشہ آرگومنٹ یہ رہی ہے کہ جو پی ایم ایل این حکومت ہے وہ پرائسز کنٹرول نہیں کر سکتی، دوسری بھی نہیں کر سکتی، لیکن پی ایم ایل تو بالکل ہی نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بیسک سورس آف سپورٹ جو ہے پنجاب کے اندر وہ مڈل بزنس مین ہے، آڑتی ہے، وہ جو بیٹھ کے آڑت تو اس کو منڈی کو کنٹرول کرتا ہے، بزنس مین ہے، اچھے خاصے دکاندار ہیں جو پیسے کماتے ہیں، جو بغیر پیسے والے ہیں وہ ادھر نہیں ہیں جو پیسے کماتے ہیں۔ اچھا، یہی لوگ قیمتیں مینوپولیٹ کرتے ہیں، اور قیمتوں کو کنٹرول کا طریقہ ہے آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو استعمال کر کے۔ لیکن پرابلم اس کی یہ ہے کہ اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو سختی کرے گی تو یہی جا کے پارٹی پہ پریشر ڈالیں گے، اور پارٹی کہے گی کمپرومائز کرو جو ہے۔ تو وہ بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ایشو کو ایڈریس کیا جائے، یہ پھر اس کو چلے اس ٹریک پہ چلتے ہیں، ہم جی یہ اتنے فری تقسیم کر رہے ہیں، اتنا یہ ہو رہا ہے، اتنا وہ ہو رہا ہے، وہ یہ اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ چلیے کچھ تو لوگوں کو ملتا ہے، یہ تو ہم مان لیا، دھکے کھا کے، خوار ہو کے۔ عزت کا تو غریب آدمی کی عزت کا تو کانسیپٹ ہی نہیں نا اس ملک میں، عزت تو صرف بڑے عہدیداروں کو ہوتی ہے۔ اچھا، تو وہ کچھ کو تو ملتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں کیا وہ واقعی اس سے اتنا عوام کو ریلیف ملتا ہے، اور کون بینیفیشری ہے؟ یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ ہماری ہر حکومت ناکام ہوئی ہے۔ آج کی حکومت کو رونا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہمارے ہاں یہی کام ہوتا ہے، رمضان ہر سال ہی آتا ہے، ہر سال ہی ہم یہ روتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومتوں کو یہ ہائی لائٹ کرنا کہ ہم پیکج بنائیں گے، پیکج تقسیم کریں گے، یہ کریں گے، آپ پرائس کنٹرول کریں، مارکیٹ کنٹرول کریں۔ آپ جو ہے نا دکانیں بند کرا دیں اس مارکیٹ میں جہاں پرائسز کی ویریشن آپ کو نظر آتی ہے۔ آپ کے ساری دکانیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو تو پکڑ لیتے ہیں، کتنے دکانداروں کو پکڑتے ہیں یہ پرائس ہائیک کے اوپر؟ بالکل نہیں پکڑیں گے نا، اس لیے کہ ان سے ووٹ لینا ہے۔